السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید: شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین۔ محترم حضرات، ڈاکٹر اسرار احمد کے تعلق سے ہمارے 2 ویڈیو جو طویل ویڈیو ہیں، اس میں ہم نے موصوف کے عقائد باطلہ اور مسلمانوں کی عام تکفیر سے متعلق کچھ تردیدی و تقلیدی بیان دیے تھے، لیکن موصوف کے چاہنے والے، جو ان کے ماننے والے ہیں، ان کے مقلدین ہیں، ان کی محبت اور ان کی جانب اپنے رجحان کی بنیاد پر اتنی کھلی ہوئی حقیقت کو سننے کے باوجود بھی وہ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، اور ان لوگوں نے ہمارے کمنٹ باکس میں کچھ اعتراض یا کچھ کمنٹ کیے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا جواب ہم دیں تاکہ انہیں اپنے ان کمنٹس کی رکاکت اور اس کی محدودیت کا علم ہو سکے اور وہ راہ حق سے قریب آ سکیں۔ ایک ویڈیو کے آغاز میں کمنٹ باکس کے اندر میں ایک صاحب نے فرمایا ہے کہ ویڈیو کو ٹھیک سے دیکھیے، مہربانی کر کے ویڈیو کو ٹھیک سے سنیے اور بیچ میں توڑ کر بیان مت کیجیے۔ یہ موصوف کا مشورہ ہے۔ اس سلسلے میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم نے اس ویڈیو میں ڈاکٹر اسرار کے ویڈیو کو جاری کیا ہے، اور اس میں ہم نے بیچ میں توڑا نہیں ہے، بلکہ منوعاً ہو بہو پیش کیا ہے۔ تو ٹھیک سے مجھے نہیں دیکھنا ہے، ٹھیک سے آپ کو دیکھنا ہے، آپ کو سننا ہے۔ ہم نے اس کو ٹھیک سے سنا ہے اور ٹھیک سے دیکھا ہے، اسی لیے اس کی تردید اور تقلید کرنے پر آمادہ ہوئے ہیں۔ ان کے ویڈیو میں پائی جانے والی گمراہیاں اور ضلالتیں ہم نے محسوس کی ہیں اور کھلے ہوئے دلائل پیش کیے ہیں۔ تو ویڈیو کو ٹھیک سے دیکھا ہے اور بیچ میں توڑ کے بیان نہیں کیا ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا آپ کے اس مشورے پر ہمارا جواب یہ ہے کہ آپ ٹھیک سے دیکھیں اور آپ ٹھیک سے سنیں۔ اتنی وضاحت کے ساتھ موصوف نے کہا ہے کہ مسلمان 90% مسلمان کافر ہیں۔ اب اس میں کیا ٹھیک سے دیکھنا ہے یا سننا ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹھیک سے ان کو سنیں اور پھر میرے تردیدی اور تقلیدی بیان کو سنیں۔ آگے کمنٹ آیا ہے ایک صاحب کا کہ 50%، 60% اور 90% ہمارے اندر کفریہ ادبات ہیں۔ تو جن صاحب نے یہ کمنٹ کیا ہے، آپ وہاں خود دیکھ لیجئے ہمارے ویڈیو میں، جہاں پر آپ کے پاس یہ ویڈیو ہے، اس میں کمنٹ باکس میں دیکھیے یہ ادبات کیا ہے۔ ADABAT کہتے ہیں کہ ہمارے اندر میں 50، 60، 70 اور 90% کفریہ ادبات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کفریہ باتیں ہیں، پتہ نہیں کیا لکھا ہے ADABAT۔ ہمارے اندر میں اتنے کفریہ ادبات ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر وضاحت نہیں ہے۔ چلیے اس کو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر میں 50%، 60%، 70% اور 90% کفریہ باتیں ہیں۔ تو آپ نے بیان نہیں کیا،
وہ 50, 60, 70 اور 90% کفریہ باتیں کیا ہیں؟ تو آپ کا کام تھا کہ وہ چند باتیں آپ بیان کرتے. ویسے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے اور ہم نے اس کی تردید کر دی ہے، لیکن آپ کا مقصود کیا ہے یہ جملہ بولنے سے، یہ آپ جانیں. اس کے بعد جو ہے ایک صاحب نے کمنٹ کیا ہے کہ نظام کفر ہے تو کفر ہونا لازم ہے. یہی ان کا مطلب ہے. یہ کمنٹ ہے، نظام کفر ہے تو کفر ہونا لازم ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ بھائی کمنٹ کیا کریں جو کم سے کم وضاحت کے ساتھ کیا کریں. نظام کفر ہے تو کفر ہونا لازم ہے. میں کہتا ہوں نظام کفر کس کا ہے؟ کسی بھی ملک میں یہودی یا عیسائی یا ہندو یا زرتشتی یا ایرانی یا افغانی کوئی بھی قوم کی حکومت اگر قائم ہے تو ان کا کفر ان کے ساتھ میں ہے. اور اس ملک میں بسنے والے باشندے جو ہیں وہ اپنے اپنے مذہب پر زندہ ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا میں چاہے یہودی مملکت ہو، چاہے عیسائی مملکت ہو، چاہے مسلم مملکت ہو، چاہے ہندو مملکت ہو، چاہے نیپالی مملکت ہو، ہر ملک میں اسلامی حکومت تو نہیں ہے. تو اگر کسی ملک میں نظام کفر ہے یا باطل نظام ہے تو ان کا کفر ان کے ساتھ میں ہے اور ہمارا ایمان ہمارے ساتھ میں ہے. عیسائیوں کا ایمان ان کے ساتھ میں ہے، یہودیوں کا دین ان کے ساتھ میں ہے. یعنی تمام مذاہب کے ماننے والوں کا عقیدہ اور دین ان کے پاس میں ہے. وہ تو اس ملک میں رہنے والے باشندے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نظام کفر ہے تو کفر ہونا لازم ہے؟ کس کے لیے کفر ہونا لازم ہے؟ چلیے مثال لیتے ہیں. ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں نظام کفر ہے، جمہوری ملک ہے، لادینی حکومت ہے، دینی حکومت نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں نظام کفر ہے تو کفر لازم ہے؟ کس پر کفر لازم ہے؟ ہم مسلمان ہیں اور یہاں پر جمہوری حکومت ہے تو ان کا کفر ان کے پاس میں ہے اور ہمارا ایمان ہمارے پاس میں ہے. تو اس میں کفر ہونا لازم ہے کہ کیا مطلب ہے؟ بھائی مسلمان کسی نہ کسی دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں رہیں گے، کسی نہ کسی ملک کے باشندے ہوں گے، تو ان کا نظام سیاست یا نظام حکومت کچھ بھی ہو، ہم کو اس سے کیا مطلب ہے؟ ان کا کفر، ان کی جمہوریت، ان کا دین، ان کا عقیدہ، ان کا مسلک و مذہب ان کے ساتھ ہے. لیکن ہم اس ملک کے باشندے ہیں، ہمارا دین ہمارے دل کے اندر ہے، ہمارا دین، اپنے دین میں ہم آزاد ہیں. تو نظام کفر ہے تو کفر ہونا لازم ہے. کس کے اوپر کفر ہونا؟ ہم پر لازم ہے. بھئی ان کا کفر ان کے پاس میں ہے اور ہمارا ایمان ہمارے پاس میں ہے. یہ سوال بالکل مبہم تھا، مغلق تھا، بالکل غیر واضح تھا. اللہ کے واسطے آپ کسی کی غلامی میں اور کسی کی تقلیدی روش میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں، اتنے بہرے نہ ہو جائیں کہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں، آپ کو کیا اعتراض کرنا ہے. اس کو جانے بغیر، سمجھے بغیر آپ کمنٹ باکس کے اندر میں کمنٹ لکھ دیا کرتے ہیں. نظام کفر ہے تو کفر ہونا لازم ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک صاحب نے انگلش میں لکھا ہے کہ اگر آپ کیپیبل نہیں ہیں تو چیلنج کرنا چھوڑ دیجئے. میں کہتا ہوں، یہ انہوں نے انگلش میں لکھا ہے کہ اگر آپ کیپیبل نہیں ہیں تو آپ تبلیغ کرنا بند کر دیں یا چیلنج کرنا بند کر دیں. میں کہتا ہوں کہ کیپیبل میں نہیں ہوں. کیپیبلٹی جو ہے میرے دلائل میں ہے، میرے شواہد میں ہے. موصوف نے جو کفریہ باتیں کہی ہیں، 90% مسلمانوں کو کافر گرداننے والی بات انہوں نے کی ہے. تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ دعویٰ میرا نہیں ہے. انہوں نے دنیا کے 50، 60، 70 اور 90% مسلمانوں کو کافر قرار دیا ہے اور یہ بدترین کلمہ کہا ہے، بدترین جملہ کہا ہے کہ مسلمان نماز و روزہ و زکوٰۃ و حج کو دین سمجھتے ہیں. اتنا بڑا کلمہ کفر موصوف بول رہے ہیں اور آپ کے بھیجے میں یہ دماغ بات نہیں آ رہی ہے کہ
آپ سمجھیں بات کو، بجائے ان کی غلطی کو محسوس کرنے کہ آپ مجھے مورد الزام قرار دے رہے ہیں۔ غلطی وہ کر رہے ہیں کہ دنیا کے 90% مسلمانوں کو کافر گردانتے ہیں اور دین کی بنیادوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادیں نہیں ہیں بلکہ دین کی بنیاد کے ذرائع ہیں، وسائل ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے ان نمازوں، روزوں، حج و زکوٰۃ کو دین کی بنیاد قرار دیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ دین کی بنیادیں نہیں ہیں۔ آپ اللہ کے رسول نے حدیث میں کہا ہے کہ جو مسلمان حج کر کے لوٹتا ہے تو وہ ایسا بن جاتا ہے گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے رسول جو ہیں ایک حج کرنے والے کے عمل کرنے کے بعد میں یا حج کے فریضے کے انجام دینے کے بعد میں اس کی پاکیزگی کو اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن اسرار صاحب بولتے ہیں، اسرار صاحب، کہ جیسے گئے تھے ویسے لوٹے، زیرو گئے تھے زیرو لوٹے، یعنی مسلمانوں کے سماج میں ان 32 لاکھ حاجیوں کے حج کرنے کا کوئی اثر نہیں، زیرو گئے تھے زیرو لوٹے۔ تو ان کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے تو حج کے فریضے کے انجام دینے کے بعد میں مسلمانوں کے پاک و صاف ہونے کا اعلان کیا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ زیرو گئے تھے زیرو لوٹے۔ یہ غلطی آپ کی ہے، آپ غلطی محسوس نہیں کر رہے ہیں اور الزام ہم پر لگا رہے ہیں۔ تو کیپیبل اسرار صاحب نہیں ہیں۔ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ارے بجائے دعوت دینے کے، ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دعوت دین پیش کر رہے ہیں اور دین میں نئے مسلمان تو داخل کر نہیں رہے، اور جو موجودہ مسلمان ہیں ان میں بھی 90% مسلمانوں کو کافر قرار دے کر کے 10% بچائے ہیں آپ نے۔ یہ غلطی آپ کی ہے۔ ایک کمنٹ ہے ایک صاحب کا کہ 1.5 کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر کے لیول پر جانے کی ناکام کوشش۔ دیکھیے بحمدہ تعالی میں 1.5 کتابیں پڑھ کر خطاب نہیں کر رہا ہوں، بلکہ بحمدہ تعالی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، اس کا فضل ہے کہ ہم نے درجنوں کتابیں تصنیف کی ہیں اور ساری زندگی خطابت میں گزاری ہے اور بہت سے مناظرے کیے ہیں اور ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ 1.5 کتاب پڑھ کر ہم آپ سے یہاں پر خطاب نہیں کر رہے ہیں، بحمدہ تعالی یہ ہماری لائن ہے اور اسی پر ہم نے زندگی گزاری ہے۔ اور میں تعلیم کے اعتبار سے BA B.Ed ہوں اور کلیان کے ایک اسکول میں اور بھیونڈی میں بھی چند سال تھا، اور کلیان میں جو ہے سن 2012 میں کلیان کے نیشنل اردو ہائی اسکول سے فارغ ہوا ہوں تعلیم دے کر کے، ریٹائرڈ ہوا ہوں مطلب۔ تو 1.5 کتابیں پڑھ کر کے میں خطاب نہیں کر رہا ہوں، بلکہ بحمدہ تعالی۔ اور جو آپ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر اسرار کے لیول پر جانے کی ناکام کوشش، ڈاکٹر اسرار کے لیول پر مجھے جانا پڑے گا؟ ارے ڈاکٹر اسرار کا لیول تو اتنا گھٹیا ہے، اتنا ذلیل لیول ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو کافر گردان رہے ہیں۔ اسلام میں عقیدہ وحدت الوجود نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ بدترین عقیدہ مانتے ہیں جس کی بنیاد پر اس عقیدے کے بانی جو ہیں انہیں کافر قرار دیا ہے۔ شیخ اکبر کو بہت سے علماء نے کافر قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات کے ذرے ذرے میں، کائنات کے ریزے ریزے میں اللہ کی ذات پیوست ہے، اللہ کی ذات میرے اندر پیوست ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی ذات کو موجود، جبکہ قرآن عظیم کے عقیدے اور کائنات خدا ہے اور خدا کائنات ہے۔ دنیا بھر کے کفرانی عقیدے کو ماننے والے ہیں موصوف، اور اس عقیدہ وحدت الوجود کا ائمہ نے انکار کیا ہے۔ یہ عقیدہ اسلام میں کفر ہے، اس کے ماننے والے کافر ہوتے ہیں۔ تو وحدت الوجود کا عقیدہ مانتے ہیں اور ایک ویڈیو میں کہتے ہیں کہ کسی مسلمان سے اگر کوئی چیز مانگی ایک بار تو جائز ہے، اگر اس کے بعد میں اگلے دن یا اس کے کچھ دیر کے بعد اس نے ایک بار اور کہا کہ حضرت میں نے آپ سے قرض مانگا تھا یا مجھے بھوک لگی ہے، آپ مجھے کچھ کھانے کو دے دیجئے، تو آپ سے میں نے ایک بار ابھی کہا تھا، میں آپ سے پھر کہتا ہوں
کہ آپ مجھے کچھ کھانے کو دیجئے یا مجھے اتنے روپیے قرض دیجئے، تو کہتے ہیں یہ 2 بار کہنا جائز ہے، تیسری بار کہا تو یہ شرک ہے۔ اتنی جاہلانہ باتیں، بچوں کی طرح باتیں ہیں، یہ کوئی بات ماننے والی بات ہے؟ ارے عام طور سے دنیا میں تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے اپنے بھائی سے 1 بار گزارش کرتا ہے، 2 بار گزارش کرتا ہے، کیا پتا اس نے پہلی بار نہ سنا ہو اور دوسری بار جو ہے وہ پہلی بار ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ تیسری بار اس سے آپ نے مدد مانگی تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ایک طرف تو شرک کے بارے میں اتنے محتاط کہ شرک سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، صرف 2 بار ہم کسی مسلمان سے کچھ مانگ سکتے ہیں، قرض یا مدد یا اس کا تعاون، تیسری بار اگر ہم اس سے مانگیں گے یا زور دیں گے یہ شرک ہو جائے گا۔ تو شرک سے اتنی نفرت کہ تیسری بار مانگنے کو شرک قرار دے رہے ہیں۔ ویڈیو ہم کسی الگ سے جو ویڈیو دیں گے تب اس میں اس کو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اور کافر بنانے کا شوق اتنا زیادہ ہے کہ 90% مسلمانوں کو دنیا کے کافر قرار دے دیا۔ کفر میں اتنے زیادہ بے باک ہیں کہ سب کو کافر قرار دے دیا، اور شرک میں اتنے محتاط ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان سے تیسری بار کوئی مدد مانگ لی یا قرض مانگ لیا تو شرک ہو جائے گا، مسلمان مشرک بن جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب کا لیول جو ہے عجیب و غریب لیول ہے۔ ایک ویڈیو میں کہتے ہیں یہ ایک ویڈیو ہم بنانے والے ہیں جس میں لائن سے 15-20 ویڈیو میں ان کے خرافات اور ان کی گمراہیاں لائن سے ہم کوٹ کریں گے ویڈیو کے ساتھ میں اور تردید کریں گے انشاءاللہ۔ ایک ویڈیو میں فرماتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ اور نیک اعمال چاہے کتنا بھی انجام دے لے، چاہے مسلمان نمازی ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، حج کرنے والا ہو، روزے دار مسلمان ہو، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہو، مسلمان خاندان میں پیدا ہوا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، اللہ کی زمین پر اقامت دین نہیں کر رہا ہے، حکومت الہیہ قائم نہیں کر رہا ہے، اسلامی نظام کی قیام کی جد و جہد نہیں کر رہا ہے، اس کی تمام نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ سب باطل ہیں، سب بیکار ہیں۔ کتنی بڑی جہالت ہے۔ اللہ کے رسول نے کس حدیث میں اور قرآن عظیم میں ایسی کون سی آیت ہے جو مسلمانوں کو ان کاموں کے انجام دینے کی بنیاد پر ان کو بے دین قرار دیتی ہو؟ کہ مسلمانوں کو سیاسی نظام کا قیام کرنا ہے تبھی دین غالب ہوگا، تو یہی جو ہے ان کا منزل مطمئن نظر ہے، یہی ان کا مشن ہونا چاہیے کہ وہ اقامت دین کرے، حکومت الہیہ قائم کرے، دین کا نظام قائم کرے۔ یہ جہالت، ایسی بے شمار غلط سلط باتیں جو ہیں موصوف بیان کرتے ہیں، اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ 1.5 کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر اسرار احمد کے لیول پر جانے کی ناکام کوشش، مجھے ان کے لیول پر جانے کی کوشش نہیں ہے، وہ لیول اتنا اچھا نہیں ہے، وہ لیول جو ہے مسلمانوں کو بات بات پہ مشرک اور ساری دنیا کے 90% مسلمانوں کو جو ہے کافر قرار دینے والا ہے، یہ لیول ہے موصوف کا، ہمیں کم سے کم اس لیول پر نہیں جانا ہے۔ ایک صاحب نے کمنٹ کیا ہے کہ بھائی جان بس کرو، کہانیاں نہ سناؤ، سب کلیمز ہیں آپ کے۔ یہ تو ایک عام خطاب ہے، یہ طرز گفتگو جو ہے کہ بھائی جان، ہاں جو ارباب علم و فضل ہوتے ہیں، جو صاحبان فضل و کمال ہوتے ہیں، ان سے، علماء سے و ائمہ سے اور دینی رہنماؤں سے اس طرح کے خطاب جو ہے یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ یہ بھائی جان بس کرو، انکل بس کرو، ابھی ایک صاحب نے انکل بھی بولا ہے، بس کرو کہانیاں سنانا۔ یہ کہانیاں ہم نہیں سنا رہے ہیں، یہ کہانیاں ڈاکٹر صاحب سنا رہے ہیں۔ یہ جو کہا کہ 2 بار کے بعد تیسری بار کسی مسلمان سے مدد مانگنا جو ہے یہ شرک ہے، یہ کہانی ڈاکٹر صاحب کی ہے۔
ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے فلاں فلاں ایک دوست ہیں، ان کے فلاں فلاں بزرگ ہیں، انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی تھی اور آج میں یہ بات سچ پاتا ہوں۔ یعنی ایک عام آدمی نے بغیر قرآن عظیم کی آیت بیان کیے ہوئے، حدیث کے حوالے کے بغیر، ایک آدمی نے، کسی بزرگ نے کچھ کہہ دیا تھا، اس کو موصوف نے صحیح مان کر اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو مشرک قرار دے رہے ہیں۔ کتنی لاپرواہی ہے اور کتنی بدنظمی ہے اور کتنی غیر ذمہ داری والی بات ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے نزدیک جو ہے کسی کو مشرک بولنا جو ہے، بتائیے کتنا آسان بات ہے۔ یعنی اگر ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ایک بار دو بار کے بعد تیسری بار اگر مدد مانگ لے تو وہ شرک ہے۔ یہ قصے کہانیاں تو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں، ہم نہیں بیان کر رہے ہیں۔ مسئلہ علم غیب کے بارے میں ایک ویڈیو ہم نے دیکھا تھا 15-20 سال پہلے، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار بریلوی سے ان کا مناظرہ ہو گیا، ڈاکٹر اسرار صاحب کا۔ تو اس نے، بریلوی نے، جو اللہ کے رسول کے لیے اور اولیاء اللہ کے لیے غیب کا علم ثابت کرتے ہیں کہ جیسے اللہ کو غیب کا علم ہے ویسے ہی اللہ کے رسول کے سینے پر کائنات کی ہر شے روشن رہتی ہے، اور اللہ کے رسول مشرق و مغرب، جنوب و شمال اور کائنات کی ہر شے کو دیکھتے ہیں، انسان کے قلوب کی سطح پر ان کی نظر ہے اور ذرے ذرے سے واقف ہوتے ہیں انبیاء۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کسی بریلوی سے کہا کہ آپ علم غیب کے بارے میں اپنا نظریہ بیان کریں۔ وہ تو جب اس بریلوی نے ڈاکٹر اسرار احمد کے سامنے علم غیب کے بارے میں جو نظریہ پیش کیا، جو ان کا نظریہ ہے، جو شرک ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر یہ علم غیب کا نظریہ ہے تو اس میں تو ہم آپ کے شریک ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، بالکل یہ ہمارا آپ کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا، یہی تو ہم مانتے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ مولانا ابوالعلا مودودی ہوں یا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہوں یا مرزا محمد علی انجینئر ہوں یا غامدی صاحب ہوں یا اسحاق جھالوی صاحب ہوں، یہ ایسے لوگ جو برادرز میں ہیں، یہ ایکچولی عمر کے اعتبار سے یہ لوگ فادرز میں سے آتے ہیں، لیکن ان کو برادرز کہا گیا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو عالم اور فاضل نہیں ہیں، مدارس اسلامیہ میں جن کی تعلیم نہیں ہوئی ہے، جنہوں نے علماء کے سامنے، علماء کے روبرو جو ہے زانوے تلمذ طے نہ کیا ہو، علماء سے دین کو حاصل نہ کیا ہو، مدرسے میں رہ کر کے اور علماء کے پاکیزہ ماحول کے درمیان میں رہ کر کے دین کو حاصل نہ کیا ہو، وہ دین میں آزاد خیال ہو جاتے ہیں، دین میں آوارگی آ جاتی ہے۔ لہذا آپ کیا وجہ ہے کہ آج ابوالعلا مودودی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور غامدی صاحب اور مرزا محمد علی انجینئر اور اسحاق جھالوی جیسے لوگ، اسحاق جھالوی عالم تھے لیکن عقیدے میں بدترین گمراہ تھے، اور شیعہ، تمام اہل حدیث جو پاکستان کے علماء کرام ہیں ان سب نے ان کو شیعہ قرار دے دیا ہے۔ تو یہ مودودی ہیں، غامدی ہیں، ڈاکٹر اسرار ہیں اور ذاکر نائک صاحب ہیں، یہ لوگ جو ہیں برادرز میں شمار ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے باقاعدہ کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے، اور یہ لوگ اپنے مشرب میں، اپنے مسلک میں، اپنے مطالعے میں آزاد خیال ہیں۔ فکر کی آزادی اور آزاد خیالی اور دین سے دوری اور علماء کے سامنے زانوے تلمذ نہ طے نہ کرنا، ان وجوہات سے یہ لوگ جو ہیں دین کی صحیح معلومات حاصل نہیں کر پاتے ہیں اور یہ دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا آج دنیا جانتی ہے کہ انہی 4-5 لوگوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، دینی گمراہیاں ہیں، دینی بدعقیدگیاں ہیں، دینی بے راہ رویاں ہیں۔ تو یہ پریشانیاں کیوں پیدا ہوئیں؟ کہ ان لوگوں نے اپنا پیشہ چھوڑ کر کے، ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں وہ اچھے خاصے ڈاکٹر تھے، ڈاکٹری کرتے، وہ ڈاکٹری کا پیشہ چھوڑ کر کے یہاں پر آئے مریض بنانے کے لیے لوگوں کو۔ ارے ڈاکٹر رہتے تو کم سے کم علاج کرتے تو لوگوں کا فائدہ ہوتا۔ یہاں ایک تو ویسے ہی ایمان کی کمزوری ہے، اور یہ آ کر کے 90% مسلمانوں کو کافر بنانے آئے ہیں۔ کیا اسی لیے آئے ہیں؟ ارے بھائی، بیماروں کو ٹھیک کرتے، علاج کرتے اچھا ہوتا،
مسلمانوں کو کافر کہنا مناسب بات نہیں۔ مودودی صاحب ایک عام آدمی تھے، بالکل عام زندگی تھی، عالم فاضل نہیں تھے، میں کبھی اور بتاؤں گا۔ اس کے بعد میں ان کو شوق پیدا ہوا، اخباروں میں لکھنا شروع کر دیا۔ کسی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی، کسی عالم کے سامنے زانو تلمذ طے نہیں کیا۔ ہاں، بلاغت تھی، فصاحت تھی، طلاقت لسانی تھی، دماغ اور مفکر اور مدبر دماغ تھا، یعنی مطالعہ اور تحقیق کی کسی قدر صلاحیت تھی۔ تو موصوف نے جو ہے اپنی اس صلاحیت کو اور اپنی فصاحت اور بلاغت کو اور قلم کی بلاغت کو استعمال کیا۔ آپ نے یہ قلم کی بلاغت تو کسی کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ سلمان رشدی نہیں ہے اتنا بڑا قلم کار، بڑے بڑے لوگ جو ہیں ایک سے ایک فصاحت اور بلاغت کے پیکر ہوتے ہیں، لیکن عقیدہ نہیں ہے اور فکری آوازی اگر اس کے اندر پائی جائے تو وہ قلم کی بلاغت اور فصاحت بیکار ہے۔ تو مودودی صاحب جو ہیں فصیح البیان تو نہیں تھے، البتہ قلم کار تھے، ان کے قلم میں جادو تھا، اور موصوف نے اپنے قلم کا جادو جو ہے دین میں استعمال کیا۔ اب وہ جادو کی نظر ہو گیا اور بجائے فائدے کے نقصان ہو گیا، اور خوارج کی ایک جماعت پیدا ہو گئی، مسلمانوں کی تکفیر کرنے والی اور مسلمانوں کو جاہلی تہذیب قرار دینے والی اور مسلمانوں کو بے دین قرار دینے والی۔ آج اخوان المسلمین کے ماننے والے جو ہیں، یہ مصر سے یہ حسن البنا نے یہ تنظیم ڈالی تھی، اور بعد میں افغانستان، انڈونیشیا میں، ایران میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں یہ جماعت پھیلی، اور یہ خوارج کے نظریات ہیں۔ انکار حدیث، قرآن عظیم کی آیات کی تفسیر میں آزاد خیالی اور فکری آوارگی، اور احادیث سے انکار، حدیث میں شکوک پیدا کرنا، اور علماء و ائمہ کو، وقت کے علماء و ائمہ کو گمراہ قرار دینا، اور وقت کی حکومتوں کو اور وقت کے بادشاہوں کو اور وقت کے حاکموں کی تذلیل کرنا، ان کی تردید کرنا، تقلید کرنا، اور ان کے نظام کو توہمالا کرنا، اور اسلامی نظام کے قیام کی بات کرنا کہ ہمیں اسلامی نظام قائم کرنا ہے، یہی دین ہے، ہمیں اسلامی حکومت قائم کرنا ہے، ہمیں اسلامی نظام کا قیام کرنا ہے۔ یہ اور بس یہی مقصد، یعنی خوارج کا یہی کام تھا۔ جب یہ خوارج جو ہیں حضرت علی و امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں جو خوارج پیدا ہوئے تھے، وہ یہی کام کر رہے تھے۔ خوارج کا کام تھا کہ وہ وقت کے علماء اور وقت کے جو حاکم ہیں، جو مسلم خلفاء ہیں، مسلم حکام ہیں اور مسلم گورنرز ہیں، ان کی تردید کرنا، عوام کو ان کے خلاف بغاوت پر ابھارنا اور اپنے آپ کو صحیح قرار دینا اور سب کو کافر قرار دینا، یہی ان کا مشن تھا۔ اسی لیے وہ خوارج کہلائے۔ تو شیعہ خوارج سے ہٹ گئے تھے۔ اس کے بعد ان خوارج نے دنیا بھر کی پریشانیاں پیدا کی۔ دنیا میں ایک لمبی تاریخ ہے انشاءاللہ، اور عبداللہ بن سبا نے مسلکی اور عقیدے کی برائیاں پیدا کر دی، اور عبداللہ بن سبا نے بھی مسلمانوں میں، کوفہ میں، بصرہ میں، مصر میں اور آس پاس کے علاقوں میں مسلمانوں میں فکری گمراہی پیدا کی، اور اپنے مشن کی بنیاد یہ قرار دیا کہ ہمیں مسلم ائمہ اور مسلم خلفاء اور مسلم جو نظماء ہیں، یعنی جو حکماء ہیں، حکام جو ہیں، ان کی تردید کرنا ہے۔ لہذا ان لوگوں نے کوفے میں، بصرے میں، مصر میں جو ہے اپنے ایجنٹوں کو پھیلا دیا کہ جو وقت کے حاکم ہیں، ان کی اندر میں غلطیاں نکالو، ان کے عیب بیان کرو اور ان کے نظام کو پلٹو۔ لہذا پوری مصر میں، کوفے میں، بصرے میں، جہاں پر بھی یہ سبائی تھے، عبداللہ بن سبا کے ماننے والے، ان لوگوں نے جو ہے عثمان غنی کو قتل کیا، عثمان غنی کے اندر میں عیب نکالے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خلافت کے لیے آمادہ کیا کہ ان کو استعمال کیا جائے، ان کی محبت کا گیت گایا جائے، ان پر ایمان لایا جائے، اور ان کو اپنا ہیرو اور اپنا آئیڈیل اور آئیکن بنا کر پیش کیا جائے، اور اس پردے میں، اس آڑ میں جو ہے مسلم خلفاء کا قتل کیا جائے۔ لہذا فاروق اعظم کا قتل کرنے والے یہی شیعہ سبائی تھے، عثمان غنی کا قتل کرنے والے یہی سبائی شیعہ تھے، اور خود حضرت علی کے قاتل یہی خوارج تھے، اور حضرت حسین کے قتل کرنے والے یہی تھے، حضرت حسن کو زہر دینے والے یا قتل کرنے والے یہی لوگ تھے۔ تو اکابر، اس کے بعد میں اسی شیعیت سے باطنیت پیدا ہوئی۔ جی ہاں،
باطنی لوگ پیدا ہوئے، حشیشین، یہ شیعوں کی شاخ ہے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلفاء و سلاطین کا قتل کیا، اور ساری دنیا میں ان کا یہی کام تھا کہ مسلمانوں کی تکفیر کی جائے، اور مسلمانوں کی ائمہ، مسلمانوں کے علماء اور حکام کا قتل کیا جائے، ان کے خلفاء کا قتل کیا جائے۔ اور آج اخوان المسلمین وہی کر رہی تھی اپنے زمانے میں۔ حسن البنا اور قطب شہید نے کیا کیا؟ وقت کے حکام کو اور وقت کے خلفاء کو، وقت کے بادشاہوں کو ظالم قرار دیا، اور اسلامی نظام کے نام پر دنیا مسلمانوں کو گمراہ کیا، انہیں قتل کروایا، ان کو جیلوں میں ڈلوایا، ان پر پریشانیوں کا سیلاب لے کر کے آ گئے وہ لوگ۔ اور انجام کیا ہوا؟ دین کی اقامت۔ ارے تم کو دنیا میں دین پھیلانے کے لیے سب سے پہلے دعوت توحید دینا چاہیے۔ تمام نبیوں نے دین کی دعوت دی تھی، ان کی دین کی دعوت کی بنیاد تھی عقیدہ توحید، پھر عقیدہ رسالت، پھر اللہ کی عبادت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ یہ ہیں دین کی بنیادیں۔ شرک کی مذمت اور کفر کی مخالفت۔ تو پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں چاہے کتنی بھی بدعت پھیل جائے دین میں، کتنا بھی شرک پھیل جائے، ان اخوانیوں کو اور ان تحریکیوں کو جو ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کوئی کوشش اور کوئی جد و جہد شرک کے خاتمے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ تمام تر کاوشیں جو ہے اقامت دین کے لیے، اقامت حکومت الہیہ کے لیے، نظام اسلامی کے قیام کے لیے، اور ساری دنیا کے نظام کو باطل گردان کر، ان کو تختہ پلٹ کر اپنی حکومت کا استحکام جو ہے، یہی ان کا مقصد ہے۔ ان کے نزدیک نماز، روزہ و حج و زکوٰۃ، یہی بات مولانا ابوالعلا مودودی نے کہی، اپنے خطبات کے اندر بھی کہی تھی، خطبات میں بھی کہی، غالباً تفہیمات میں بھی کہی ہے کہ یہ نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ یہ مقصد نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے، بلکہ منزل اور مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ نماز جو ہے یہ ڈرل ہے، ایک ورزش ہے۔ اور یہ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے جہاد کرنے کے ایام میں، جہاد کرنے کی منزلوں میں مسلمانوں کو طاقت دینے کے لیے اور صبر کرنے کے لیے اور بھوک پیاس کو برداشت کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بتائیے، یعنی اللہ نے مسلمانوں کے دین کی بنیادیں 5 باتیں قرار دی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، ایک تو یہ، اور دوسرا نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ۔ اللہ کے رسول نے دین کی بنیاد قرار دیا ہے۔ جی ہاں، لیکن ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ یہ منزل نہیں ہے، یہ عبادت جو ہے، اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ عبادت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ عبادت جو ہے یہ منزل نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے، یہ مطمع نظر نہیں ہے، بلکہ یہ منزل یعنی اسلامی حکومت، اسلامی اسٹیٹ، نظام سیاسی، یہ نظام سیاسی، اسلامی حکومت، نظام اسلام، حکومت الہیہ، یہ ہماری منزل ہے، ہمارا مقصود اور ہمارا نصب العین اور ہماری منزل مقصود اسلامی پاور ہے، یعنی ہماری سیاست جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے انبیاء جو ہیں اسی لیے آئے تھے کہ دنیا میں پاور حاصل کریں اور تمام دنیا کے نظاموں کو اکھاڑ کر کے اپنی چلائیں۔ ارے یہ تو ظلم ہو جائے گا، یہ سرکشی ہو جائے گی۔ پہلی منزل تو ہے مسلمان اور اللہ کے بندوں کو دعوت دین دی جائے۔ تمام نبیوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے جو ہے پہلے نصیحت کی ہے، پہلے تبلیغ دین کی ہے، ان کے عقیدوں کو ٹھیک کیا ہے، انہیں دعوت پیش کی ہے، ان کے ایمان کو سنوارا ہے، ان کی بدعات کو، ان کی خرافات کا خاتمہ کیا ہے۔ آج پورے دنیا کے اندر میں چاہے کتنا شرک ہو، یہ کبھی بھی تحریکی اور اخوانی جو ہے کبھی بھی شرک کی مذمت نہیں کرتے ہیں، کبھی بھی بدعت کی مذمت نہیں کرتے ہیں۔ یہ تمام لوگوں کو جو ہے ویسے ہی قبول کر لیتے ہیں جیسے وہ تھے، اور کبھی کچھ نہیں بولتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ حج کرنے جاتے ہیں 32 لاکھ مسلمان، 0 گئے تھے اور 0 لوٹے، تو آپ کی جماعت کے اندر میں جو لوگ آتے ہیں وہ جیسے تھے، جیسے آتے ہیں ویسے ہی جاتے ہیں اور ویسے ہی رہتے ہیں۔
کبھی بھی ہم نے نہیں، ساری زندگی ہم نے دیکھا کسی بھی علاقے میں جو ہے شرک اور بدعت کی مذمت نہیں کرتے ہیں۔ سماج میں جو پیر پرستی ہے، قبر پرستی ہے، تعویذ گنڈوں کا جو ماحول ہے، اور جو عقیدے کی گمراہیاں ہیں، اور مسلمانوں میں فرقہ پرستی کے نام پر جو ہے دنیا بھر کے خرافات ہیں، تصوف کا انکار، یہ کبھی نہیں کرتے۔ نہ پیر پرستی، نہ قبر پرستی، نہ شرک اور بدعت کی مذمت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان باتوں کو جھگڑے کی بنیاد قرار دیتے ہیں کہ یہ مسلمانوں میں جھگڑا کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے سماج میں شرک اور بدعت کا خاتمہ نہیں کر رہے، تو یہ بڑا کام ہے کہ جو بالکل اسلام میں داخل ہی نہیں ہیں ان کا تختہ پلٹ رہے ہیں۔ ارے پہلے آپ دعوت پیش کیجئے ان کو، دعوت پیش کرنے کے بعد ان کی اصلاح کیجئے، اور پھر جو ہے آپ کوشش کیجئے۔ تو آسان کام کو انجام نہیں دے رہے۔ آسان کام کیا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اگر ان کا عقیدہ خراب ہے، ان میں شرک اور بدعت ہے، اس کو ٹھیک کیجئے، اس کا خاتمہ کیجئے، ان کو راہ راست دکھائیے، دعوت توحید دیجئے۔ تو اپنے مسلمانوں، کروڑوں مسلمانوں کو جو ہے ان کے اندر میں دنیا بھر کی عقیدے کی خرابیاں ہیں، شرک اور بدعت بھرا پڑا ہے، ان کی اصلاح بالکل نہیں کرتے ہیں اور کافروں کو دعوت پیش کرتے ہیں۔ اچھا، ان کے شرک اور ان کی بدعت کا خاتمہ تو کرتے نہیں ہیں، وہ جیسے ہیں ویسے رہنے دیتے ہیں، اور جو بچے کھچے بیچارے ہیں ان کو بھی 90% کافر قرار دے دیتے ہیں۔ یہ لوگ اخوانی بھی کافر قرار دیتے ہیں۔ ہم نے اس کے پہلے والی ویڈیو میں کہا تھا، ویڈیو میں، کہ ایک صاحب نے جو ہے قطب شہید سے پوچھا کہ آپ کی کتابیں پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کا ذبیحہ نہیں کھانا چاہیے، یعنی مسلمانوں کے ہاتھ سے ذبح کیے گئے جانور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، یعنی اس تحریکی اور اس اخوانی کو ایسا نشہ ہو گیا تھا اخوانیت کا اور تحریکیت کا، کہ اور قطب شہید کا ایسا غلام چمچہ بن گیا تھا وہ، کہ کہتا ہے کہ حضرت آپ کو سننے کے بعد میں اور آپ کو پڑھنے کے بعد میں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کی دکانوں سے یہ گوشت نہیں خریدنا چاہیے۔ اتنا زیادہ خراب سمجھتے تھے مسلمانوں کو یہ لوگ۔ تو قطب شہید نے کیا کہا؟ قطب شہید نے کہا یا حسن البنا نے کہا؟ قطب شہید نے غالباً کہا۔ اس کے پہلے جو ویڈیو ہے اس میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ کہتے نہیں، دراصل کیا ہے، یہود اور نصارہ کے ہاتھ کا ذبیحہ جو ہے وہ کھانا جائز ہے۔ تو آپ یعنی اگر آپ ان کا ذبیحہ کھائیں گے تو جائز ہے، کیونکہ اگر آپ ان مسلمانوں کو مسلمان نہ مانیں تو کم سے کم یہود اور نصارہ کے لیول کو تو مان جائیں گے۔ تو جب یہود اور نصارہ کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے تو ان مسلمانوں کا بھی ہاتھ کا ذبیحہ ہے جو آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ایک صاحب نے کمنٹ کیا ہے، یہ بزرگ ظاہر کو جانتے ہی نہیں، یعنی مجھے جو ہے کہتے ہیں یہ بزرگ جو ہیں ظاہر کو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کے دل میں اسلام یہ دین ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، اور یہ سچ ہے۔ اس پر میں کہوں گا کہ دین یعنی میرے دل میں دین داخل ہی نہیں ہوا۔ اگر داخل ہو بھی جاتا، میں اگر بے دین ہوں اور میرے دل میں دین نہیں ہے، تو اگر میں دین میں داخل ہو بھی جاتا تو فائدہ کیا تھا؟ ڈاکٹر اسرار 90% مسلمانوں کو کافر قرار دے چکے ہیں، میں بھی کافر ہو جاتا۔ آپ کے نزدیک میں تب بھی مومن نہیں رہ پاتا، مسلم نہیں رہ پاتا۔ اگر میں دیندار ہوتا یا دین میرے سینے میں داخل ہو گیا ہوتا آپ کے مطابق تو آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے دل میں دین داخل ہی نہیں ہوا، تو اگر داخل ہو بھی جاتا اگر دین، تو فائدہ کیا ہوتا؟ 90% مسلمانوں میں 90% مسلمانوں کو ڈاکٹر صاحب نے کافر قرار دے دیا ہے، اور آپ بھی مسلمان ہیں کہ نہیں، ذرا غور کیجئے۔ جو صاحب یہ مجھے کمنٹ دے رہے ہیں وہ غور کریں کہ کیا وہ بھی مسلمان ہیں ڈاکٹر صاحب کے اس فتوے کی روشنی میں۔ آگے لکھتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ اکثریت جو ہے مسلمانوں کی کافر ہے، جیسی روح ویسے فرشتے۔ خود یہ کمنٹ کرنے والا کہتا ہے یہ سچ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کافر ہے۔ اب بتائیے حضرات،
یہ اخوانی اور تحریکی لوگوں کا کمنٹ ہے، یہ ہمیں بدنام کرتے ہیں کہ یہ جو ہے کافر قرار دیتے ہیں، شیعوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ شیعہ اپنے بدترین عقائد کی بنیاد پر کافر ہیں بلا شبہ۔ ہم کسی کا نام لے کر کے، کسی کو مقرر کر کے، کسی کا نام لے کر کے کنفرم کر کے نہیں بولتے ہیں کہ یہ کافر ہے، زید کافر ہے، عمر کافر ہے، بکر کا نہیں۔ عام طور سے جو شیعوں کی کتابوں میں جو عقائد لکھے ہوئے ہیں اور صحابہ کے بارے میں اور نبیوں کے بارے میں اور حضرت علی کے بارے میں ان کا جو عقیدہ ہے وہ اتنا بدترین ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اسی لیے دنیا کے اکثر ائمہ نے اور علماء نے انہیں کافر گردانا ہے۔ تو ابھی حال ہی میں ایک مقام ہے، ایک شہر میں تھا، ہاں چلیے کلیان ہی میں تھا، تو وہاں پر مجھے ایک میرے دوست نے کہا کہ آپ شیعوں کو کافر بولتے ہیں، یعنی ہم لوگ اہل حدیث، آپ لوگ جو ہیں شیعوں کو کافر بولتے ہیں، اور پرسنل لا بورڈ میں قلب صادق جو ہے وہ صدر ہے اور آپ کے اہل حدیث علماء اس کے اندر میں ممبر ہیں، تو میں نے کہا کہ بھائی یہ ہندوستان جمہوری ملک ہے اور جمہوری ملک میں بہت سے فرقوں کے اور جماعتوں کے لوگ شامل ہیں، ایسے ماحول میں اگر کوئی شیعہ بن جاتا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کا ذمہ دار تو ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول نے تو یہود اور نصارہ سے سیاسی لیول پر جو ہے کانٹیکٹ کیا ہے، صلح کی ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں یہود اور نصارہ سے اور کفار و مشرکین سے جو ہے سیاسی گٹھ جوڑ کیا ہے، یہ جائز ہے۔ تو اگر ہندوستان میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو صدر ہے ان کے مطابق قلب صادق ہے تو ہوتا رہے، اور ہمارے اہل حدیث کو علماء یا علماء دیوبند یا علماء ندوہ اس کے ممبر ہیں، اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ یہ جمہوری ملک ہے اور سیاسی نظام ہے، اور یہاں پر ایک تنظیم بنتی ہے وقف بورڈ کی یا پرسنل لا بورڈ کی، تو جو بھی صدر بن جائے سب کے مشورے سے بنتا رہے، ہم اس پر وہ نبی تھوڑی ہے یا ہمارا رہبر تھوڑی ہے، قائد تھوڑی ہے۔ تو ایک طرف تو جن لوگوں نے شرکیہ عقیدے رکھے ہیں، جو ہماری ماں کو گالی بکتے ہیں، ام عائشہ کو اور امہات المومنین کو، اور جو صحابہ کو گالی گلوچ کرتے ہیں اور ہم کو کافر گردانتے ہیں، ہم کو دشمن حسین اور دشمن علی گردانتے ہیں، ہماری تکفیر کرتے ہیں، اور دنیا بھر کے بدترین عقائد فاسدہ کا شکار ہیں شیعہ لوگ، تو ان کو کافر بولنے پر تو جھگڑا ہوتا ہے کہ ہم انہیں کافر کیوں کہتے ہیں، اور جو مسلمان جو ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کو 90% کافر قرار دے دیا ڈاکٹر صاحب نے، اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرتا۔ ہم نے جن کو کافر گردانا ہے ان کا عقیدہ کفریہ ہے۔ اگر کسی خاص فرد واحد پر یہ ثابت ہو جائے اور وہ ان منسوب شیعی عقائد کا علمبردار بن جائے اور کہے گا ہاں میں کہتا ہوں، تو اس کے کہنے پر ہم کنفرم کر دیں گے کہ یہ جو ہے کافر ہے۔ ویسے عام طور سے جو عقائد ہیں تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو عقائد شیعہ ہیں، جو بدترین عقائد ہیں، جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اس روشنی میں جو ان کو مانے وہ کافر ہے۔ یہ نہیں کہ تمام شیعہ کافر ہیں، ہم فردن فردن نہیں بولتے ہیں، بلکہ جو بدترین عقائد جو ہیں اگر ان کو کوئی مانتا ہے تو وہ کافر ہے، چاہے وہ شیعہ ہو یا غیر شیعہ ہو، کیونکہ سنیوں میں بھی آدھی شیعہ درائی ہے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں آگے وہ کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے کافر ہے، مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ کافر ہے قرآن عظیم کی آیات کی نافرمانی کرنے کی بنا پر۔ تو کون سی قرآن عظیم کی آیات کی نافرمانی کی ہے؟ ذرا آپ وضاحت کر دیتے کہ قرآن عظیم کی فلاں آیت کا عام طور سے مسلمان جو ہیں انکار کرتے ہیں، تو اس لیے جو ہے ویسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ کس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ہم عنقریب اس کو بیان کرتے ہیں اگلے جو کمنٹ کرنے والے ہیں۔ اب یہ ویڈیو جو ہے یہ وہ والا ویڈیو ہے جس میں ڈاکٹر اسرار کی تاریخی گمراہیاں جو ہے وہ اس کے کمنٹ باکس میں جو کچھ باتیں آئی ہیں اس کا ہم جواب دیتے ہیں۔
ایک صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، کاش کہ آپ بھی اسرار احمد صاحب کی طرح جو ہے دین کی تبلیغ میں اپنی انرجی کھپائیں، تاکہ فضول کی بحث اور مباحثہ نہ ہو۔ تو ہم آپ کی اس دعا کے لیے آمین نہیں کہیں گے۔ ہم اگر آپ یہ کہتے کہ اللہ ہم کو دین کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے تو ہم آمین کہتے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی طرح جو ہے تبلیغ دین میں انرجی لگائیے، تو میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں، آپ کا یہ کمنٹ جو ہے کہ ڈاکٹر اسرار کی طرح دین کی تبلیغ میں، دین کو پھیلانے میں جو ہے اپنی انرجی لگائیں، تو ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں دین کو پھیلانے میں اپنی انرجی نہیں لگا رہے ہیں، بلکہ مسلمانوں کو 90% کافر قرار دے کر کے دین سے برگشتہ کر رہے ہیں۔ ایک تو مسلمان بیچارہ مظلوم ہے، پریشان ہے، تو جو مسلمان ہیں ان میں سے 90% مسلمانوں کو جو ہے دین سے باہر کر رہے ہیں۔ یہ دین کی تبلیغ ہے کہ مسلمانوں کی تکفیر؟ یہ تبلیغ دین ہے کہ تکفیر مسلمین؟ تبلیغ دین کا مطلب ہے دین کو پھیلانا۔ یہ دین کو پھیلانا ہے؟ یہ تکفیر المسلمین، یہ مسلمانوں کی تکفیر ہے، یعنی مسلمانوں کو کافر قرار دے رہے ہیں موصوف۔ یہی دین کی خدمت ہے کہ 90% مسلمان کافر ہیں، اور اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے 2 بار کے بعد اگر تیسری بار رقم مانگ لے یا کھانا مانگ لے یا کچھ مانگ لے یا مدد مانگ لے تو مشرک بن جاتا ہے، وہ شرک انجام دے دیتا ہے۔ اور یہی دین ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز ہو، روزہ ہو، حج و زکوٰۃ، لوگوں نے سمجھا کہ یہی دین ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نماز، روزہ ہو، حج و زکوٰۃ اور کلمہ توحید۔ یہ نبی کی حدیث ہے بخاری مسلم کی۔ اور ڈاکٹر بولتے ہیں کہ لوگوں نے عبادات کو ہی دین سمجھ رکھا ہے، ارے یہ ذرائع ہیں، یہ دین کے حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، یہ تو سیاست اور نظام حکومت کے حصول کی راہ میں استعمال آنے والے ہتھیار ہیں، اوزار ہیں۔ بتائیے صاحب، تو ہم آپ کی اس دعا پر آمین نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی طرح جو ہے میں بھی اپنی انرجی کو جو ہے کھپاؤں۔ میں اپنی انرجی کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے پھیلائے ہوئے تکفیری دین کی تردید میں انشاءاللہ خرچ کروں گا۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا ہے کہ جب باطل کو بت بنا کر رکھو گے تو جو چاہے کر لو۔ تو باطل کو بت کس نے بنایا ہے؟ باطل کو بت کس نے بنایا ہے؟ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو دین سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا اور قرآن عظیم کی آیات بینات پر ایمان لانا اور صحابہ و تابعین و تابعین سلف کی پیروی کرنا، یہ ہمارا دین ہے۔ تو جس کے آستینوں میں بت ہیں وہ اپنی فکر کریں۔ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دین کی بنیاد توحید پر ہے، عقیدہ توحید پر ہے، اللہ پر ایمان کے اوپر میں توحید بنیاد ہے، اور رسالت پر ہے، اور اسلام کے فرائض دینیہ یہ ہماری بنیادیں ہیں، اور شرک کی مذمت کرنا، توحید کا اثبات کرنا یہی دین ہے، اور تمام نبیوں نے اسی پر عمل کیا ہے۔ ہر نبی جو ہے وہ توحید کی دعوت لے کر کے آیا تھا، اور انسانوں کو جو ہے گناہوں سے روکتا تھا اور نیکی کا حکم دیتا تھا، اور اللہ کی عبادت کے لیے دعوت پیش کرتا تھا، شرک سے روکتا تھا، بدعت سے روکتا تھا۔ ہر نبی کا یہ مشن تھا، وہی مشن مسلمانوں کا ہے، اور کم سے کم اہل حدیث کا یہی مشن ہے۔ تو جن کی آستینوں میں بت ہیں وہ اس کی فکر کریں۔ ایک صاحب نے کمنٹ کیا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد گریٹ اسلامک اسکالر ہیں، آپ غلط بیان بازی کر رہے ہیں، انہوں نے ایسا کبھی نہیں کہا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب گریٹ اسلامک اسکالر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ساری زندگی انہوں نے عصری تعلیم حاصل کی، دنیاوی تعلیم حاصل کی ساری زندگی، اور ڈاکٹر بنے، اور ڈاکٹر بننے کے بعد میں کچھ پریکٹس بھی کی ہوگی۔
اس کے بعد میں دینی ذوق پیدا ہوا اور اپنا ڈاکٹری کا پیشہ چھوڑ کر کے یہاں آئے. نہ کسی مدرسے میں گئے، نہ علماء سے دین کو حاصل کیا، کتابوں سے دین کو حاصل کیا، اور علماء کو چھوڑ کر کے، مدارس اسلامیہ کو چھوڑ کر کے اور علماء سے آزاد رہ کر کے جو لوگ دین حاصل کرتے ہیں وہ دیندار نہیں بنتے ہیں بلکہ بے دین بن جاتے ہیں، بدعقیدہ بن جاتے ہیں، آزاد خیال بن جاتے ہیں. یہی حال مولانا ابوالعلا مودودی کا ہے، یہی غامدی صاحب کا ہے، یہی ڈاکٹر اسرار کا ہے، یہی ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہے، یہی مرزا محمد علی انجینئر کا ہے. یہ تمام لوگ جو ہیں برادرس ہیں اور ان لوگوں نے مدرسے میں دین حاصل نہیں کیا. میں کہتا ہوں کوئی آدمی اگر مدرسے میں نہ پڑھا ہو، کسی بھی عالم کے سامنے اس نے ذانو تلمس طے نہ کیا ہو، لیکن وہ جس کسی جماعت میں بھی ہے، اگر وہ علماء کے سامنے بیٹھتا ہے، علماء کو مانتا ہے، قرآن و حدیث کو مانتا ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، شرک کی مذمت کرتا ہے، توحید کا اثبات کرتا ہے اور ایک سیدھے سادھے اسلام کو مانتا ہے، تو اسے عمل کرنے کا حق ہے اور تبلیغ دین کا بھی حق ہے. لیکن جو ساری دنیا کا نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر ہادی اور رہبر بن کر اٹھتا ہے اور پھر علماء کا انکار کرتا ہے، قرآن و حدیث کی منمانی توجیہ کرتا ہے، قرآن عظیم کی منمانی تفسیر کرتا ہے، حدیثوں کا انکار کرتا ہے، نئی نئی باتیں کرتا ہے اور اتنا بدترین مشن اسٹارٹ کیا اقامت دین کے نام پر دنیا کی مملکتوں کا تختہ پلٹنے کا نظام. یہ ہے کتنا بدترین معاملہ ہے. تمام نبیوں نے یہ کام نہیں کیا، کسی نے یہ کام نہیں کیا جو یہ کام جو ہے بنیاد بنا کے رکھا ہے. ہم پر ذمہ داری ہے اللہ کے بندوں کو دعوت پیش کرنا. ساری دنیا میں مسلمان جہاں بھی رہے گا وہ اللہ کے بندوں کو دعوت پیش کرے گا، ان کو اسلام میں آنے کی دعوت دے گا. اللہ کے بندے جو ہیں دین میں داخل ہوں گے، کثرت ہوگی، لوگوں میں اضافہ ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ ماحول کو بدلے گا. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ چاہے گا تو دین کو غالب کر دے گا. اس میں ہماری جد و جہد شامل ہوگی، ہماری کاوشیں شامل ہوں گی، لیکن ہمیں تختہ نہیں پلٹنا ہے. ہمارا مشن یہ نہیں ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کا مشن یہ نہیں ہے کہ ہماری منزل جو ہے سیاسی نظام یا اقامت دین اس معنی میں کہ اسلامی حکومت الہیہ یا غلبہ نظام اسلامی، یہ کہیں نہیں لکھا، قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا. اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمۃ المسلمین، امہات المومنین اور تمام علماء، فقہاء، اولیاء جتنے بھی گزرے ہیں، شارحین، ان میں سے کسی نے آج تک ساری دنیا میں 1400 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، کسی بھی عالم نے جو ہے ان نقیب الدین کہ تم دین قائم کرو، یہ وضاحت نہیں کی ہے کہ دین کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلامی نظام کا غلبہ چاہیں یا دنیا میں اسلامی اسٹیٹ قائم کر دیں یا اسلامی حکومت قائم کر دیں. یہ کسی بھی پیغمبر کا مشن نہیں تھا. یہ غلط توجیہ ہے، یہ غلط بیانی ہے. اور کہتے ہیں کہ آپ غلط بیان بازی کر رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب ایک گریٹ اسلامک اسکالر ہے. کیسے اسکالر ہیں؟ اسلامک اسکالر کا مطلب ہے اسلامی عالم. وہ تو عالم نہیں، اسکالر نہیں ہے، وہ تو ڈاکٹر ہیں. اور ان کے نام ڈاکٹر اسرار احمد لکھا ہوا ہے، علامہ و مولانا نہیں لکھا ہوا ہے. اور انہوں نے ایسا نہیں کہا جو آپ نے کہا. میں کہتا ہوں آپ ویڈیو دیکھ لیجئے، کھلم کھلا بول رہے ہیں کہ 90% مسلمان کافر ہیں اس لیے کہ وہ کفر کا حصہ ہیں. اور یہ بھی کہا کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ جو ہے انجام دیتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، یہ اعمال سب بیکار ہیں. اگر وہ اللہ کے دین کی اقامت کی کوشش نہیں کرتا ہے، یہ تمام عبادات سب بیکار ہیں. یہ کسی بھی حدیث میں نہیں آیا، نہ قرآن عظیم کا یہ مقصود ہے اور نہ صحابہ تابعین کا یہ مسلک ہے. اور ساری دنیا میں ان 1500 سالوں میں جتنے بھی مفسرین آئے ہیں، کسی نے بھی ان نقیم الدین کہ تم دین قائم کرو کا مطلب ہے تم حکومت قائم کرو، کہیں نہیں لکھا کسی مفسر نے اور کسی محدث نے. اور اخوانیوں نے کہا ہے، ابھی اگلا کمنٹ آ رہا ہے اس میں آپ کو معلوم پڑ جائے گا. اگلا کمنٹ ہے کہ انکل جو دلیل دے رہے ہیں کہ اگر دین نافذ کرنا ہوتا انبیاء کو تو دوسرے انبیاء بھی کر لیتے.
میں نے کہا تھا کہ اگر اللہ کا مقصد دنیا میں اقامت حکومت الہیہ ہوتا یا سیاسی نظام کا غلبہ ہوتا تو اللہ ایسے انبیاء کو روانہ کرتا، اور قرآن عظیم کی آیات میں یہ نقل ہوتا، یہ درج ہوتا کہ یہ انبیاء دنیا میں آئے تھے دین کو قائم کرنے کے لیے، اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ اللہ صاف صاف کہتا کہ تم حکومت قائم کرو، سیاسی نظام قائم کرو۔ دین کہا اللہ نے، اور دین کا مطلب آپ خواہ حکومت، نظام سیاست، اقامت دین، یہ آپ کی اصطلاحات ہیں، یہ آپ کا ذہن کہہ رہا ہے۔ قرآن عظیم نے کہ تم دین قائم کرو یہ کہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں، آپ مسلمانوں کے دماغوں میں اور ان کی زبان میں، منہ میں جو ہے الفاظ ڈال رہے ہیں کہ دین سے مراد جو ہے نظام سیاسی۔